اور یہ مشاعرہ اپنا سفر طے کر رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے. یہ آج کے عہد کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا. صرف اس بات کا رونے سے کام نہیں چلے گا کہ حالات ہمارے مخالف ہیں. ہمیں حالات کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، حالات کو سمجھنا پڑے گا. اور ایک بات جو اس مشاعرے کے مقصد کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی، سمجھنا پڑے گی یہ بات کہ صرف اور صرف تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو عزت دلا سکتا ہے. اس لیے آدھی روٹی کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے. اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت دلا سکتا ہے. مشاعرہ صرف چند گھنٹے تفریح کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مشاعرے کا اپنا مشن اور مقصد ہوتا ہے. آئیے ایک شاعر سے ملاقات کریں. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم پرندوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. حضرات گرامی، میں صرف اتنی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے. آئیے آج کے عہد میں سیاست کی کرم فرمائیوں کو اور سماج کی ناہمواریوں کو، ہمارے گھر آنگن کے مسائل کو شاعری بنا کر اگر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہو تو ایک شاعر کو انتخاب کر کے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور وہ شاعر ہے آپ کے ضلع فیض آباد کی نمائندگی پورے ہندوستان میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کرنے والے شاعر جناب شاہد انجم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شاہد جمال سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے مشاعرے کے سفر کو آگے بڑھائیں. جناب شاہد جمال فیض آبادی. السلام بیٹا. دوستو، بھائی ندیم فاروق کا بہت شکریہ، میرے وطن میں میرا اتنا اچھا تعارف کروایا. میں 4 مصروں سے ارشاد سماعت کریں دوستو کہ ختم ہو رات تو حیرت میں اجالے پڑ جائیں، ختم ہو رات تو حیرت میں اجالے پڑ جائیں. واہ، گر میرے خواب بھی تعبیر کے پالے پڑ جائیں. کیا کہنا. واہ، گر میرے خواب بھی تعبیر کے پالے پڑ جائیں، اور میں قلم جب بھی اٹھاؤں تیری مرضی کے خلاف. کیا کہنا. میں قلم جب بھی اٹھاؤں تیری مرضی کے خلاف، میرے مالک مجھے الفاظ کے لالے پڑ جائیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا. میں قلم جب بھی اٹھاؤں تیری مرضی میں کے قلم خلاف. جب بھی اٹھاؤں تیری مرضی کے خلاف، واہ، میرے مالک مجھے جذبات کے لالے پڑ جائیں. میرے مالک مجھے جذبات کے لالے پڑ جائیں. اور سچ کبھی باعث نقصان نہیں ہوتا ہے، سچ کبھی باعث نقصان نہیں ہوتا ہے، پھر بھی سچ بولنا آسان نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، کیا کہنا شاہد بھائی. واہ 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 واہ، سچ کبھی باعث نقصان نہیں ہوتا ہے، واہ واہ واہ، پھر بھی سچ بولنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور میں نہ رکھ پاؤں کسی زخم پر مرہم نہ سہی، میرے ہاتھوں میں نمکدان نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، میں نہ رکھ پاؤں کسی زخم پر مرہم نہ سہی، میرے ہاتھوں میں نمکدان نہیں ہوتا ہے. وہ سب پرندے جو اونچی اڑان والے ہوئے، سب پرندے جو اونچی اڑان والے ہوئے، زمین چھوڑ دی تب آسمان والے ہوئے. واہ 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 واہ، وہ واہ سب واہ، پرندے جو اونچی اڑان والے کیا ہوئے، کہنا.
وہ سب پرندے جو اونچی اڑان والے ہوئے زمین چھوڑ دی تب آسمان والے ہوئے، تب آسمان والے ہوئے، نہ جانے دشت میں گزری ہیں کس قدر صدیاں، آج ہم کہیں جا کر مکان والے ہوئے۔ واہ واہ واہ، نہ جانے دشت میں گزری ہیں کس قدر صدیاں، کیا کہنا، واہ واہ، تب آج ہم کہیں جا کر مکان والے ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک مطلب اسی محبت سے اور سنیں کہ جو بھی آتا ہے جی فقط حاصل فن دیکھتا۔ بھی رخسار شعر پڑھ رہی تھی، طرح طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، میں 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ ان تمام عورتوں کے نام جو ضرورتوں سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ جو بھی آتا ہے فقط حاصل فن دیکھتا ہے، واہ، کون مزدور کی آنکھوں میں تھکن دیکھتا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، جو بھی آتا ہے، واہ 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 واہ، جو بھی آتا ہے فقط حاصل فن دیکھتا ہے، کون مزدور کی آنکھوں میں تھکن دیکھتا ہے، اور جس کو حالات نے پہنچا دیا گھر سے بازار، اس کو کیا فکر کوئی اس کا بدن دیکھتا۔ واہ 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 واہ، بھائی شاہد بھائی کیا کہنا، کیا کہنا۔ جو بھی آتا ہے فقط حاصل فن دیکھتا ہے، واہ واہ واہ، کون مزدور کی آنکھوں میں تھکن دیکھتا ہے، واہ واہ واہ، جس کو حالات نے پہنچا دیا گھر سے بازار، واہ، اس کو کیا فکر کوئی اس کا بدن دیکھتا ہے۔ دھوپ کا قہر، جی، اندھیروں کی ردا سب کچھ ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ، دھوپ کا قہر، اندھیروں کی ردا سب کچھ ہے، واہ، میرے گھر میں میرے مالک کا دیا سب کچھ ہے، واہ واہ، میرے گھر میں میرے مالک کا دیا سب کچھ ہے، ہم سے درباری کی امید نہ کر حاکم شہر، ہم فقیروں کے لیے اپنی انا سب کچھ ہے۔ واہ واہ واہ، ہم سے درباری کی امید نہ کر حاکم شہر، کیا کہنا، کیا کہنا، ہم فقیروں کے لیے اپنی انا سب کچھ ہے۔ اور ایک خوبصورت سا مشورہ کہ ضمیر بیچ کے دنیا کی دوستی نہ خرید، ضمیر بیچ کے دنیا کی دوستی نہ خرید، کسی کی موت کے بدلے میں زندگی نہ خرید، واہ واہ واہ، کسی کی موت کے بدلے میں زندگی نہ خرید۔ اور یہ دور خرید و فروخت ہے، لیکن جو کل کو بیچنی پڑ جائے وہ خوشی نہ خرید۔ واہ 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 واہ، کل کو یہ دور خرید و فروخت ہے، لیکن کیا کہنا، کیا کہنا، جو کل کو بیچنی پڑ جائے وہ خوشی نہ خرید۔ واہ، اور ایک سادہ سے 2-3 ارشاد، ارشاد بھائی، بڑا حوصلہ دیا آپ نے جی، ارشاد، کہ ایک مطلب دیکھیں کہ ہمارا یہ جگن پور جو ہے اور یہاں کے قریب کے لوگ بہت پردیس رہتے ہیں، میں وہاں سے مطلب کہہ رہا ہوں، ارشاد، ارشاد، کہ ممبئی ہو کہ ہو بنگلور نہ جایا جائے۔ اتل بھائی، ممبئی ہو بنگلور نہ جایا جائے، کہ ہو بنگلور نہ جایا جائے، گھر سلامت تو کہیں اور نہ جایا جائے۔ واہ واہ واہ، گھر سلامت تو کہیں اور نہ جایا جائے۔ اور شعر دیکھیں کہ اب یہ دلی ہے ہمارے لیے دل کی مانند، اب اسے چھوڑ کے لاہور نہ جایا جائے۔ واہ واہ واہ، اب یہ دلی ہے ہمارے لیے دل کی مانند، واہ واہ واہ، اب اسے چھوڑ کے لاہور نہ جایا جائے۔ اور یہ الگ بات کہ پردیس مقدر ہے، مگر کیا کہنا، یہ الگ بات کہ پردیس مقدر ہے، مگر جب بھی آموں پر لگے بور نہ جایا جائے۔ واہ واہ، جب بھی آموں پر لگے بور نہ جایا جائے۔ 3-4 شعر اور اجازت ہے جی پڑھ دیجیے۔ ایک مطلب دیکھیں، فیض آباد جی میں ہم لوگ اس طرح کے حالات کا اکثر و بیشتر سامنا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مطلب دیکھیں دوستو کہ جلا کے شہر میں منحوس تیرگی کے چراغ، جلا کے شہر میں منحوس تیرگی کے چراغ، بجھا دیے گئے سب امن و آشتی کے چراغ۔ واہ 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 واہ، جلا کے شہر میں منحوس تیرگی کے چراغ، واہ، بجھا دیے گئے سب امن و آشتی کے چراغ۔ اور وہ چاہتے تھے کہ سرحد پر کام آئے، مگر وہ چاہتے تھے کہ سرحد پر کام آئے، مگر شہید ہو گئے گلیوں میں اس صدی کے چراغ۔ واہ واہ واہ،
وہ چاہتے تھے کہ سرحد پر کام آئے مگر واہ 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 شہید ہو گئے گلیوں میں اس صدی کے چراغ. تو دیوتا ہے تو کیوں تیرے سامنے آ کر تو دیوتا ہے تو کیوں تیرے سامنے آ کر لرزنے لگتے ہیں تھالی میں آرتی کے چراغ. لرزنے لگتے ہیں تھالی میں آرتی کے چراغ. یہ اور بات کہ جل جائیں مندروں میں کبھی, یہ اور بات کہ جل جائیں مندروں میں کبھی, گھروں میں کون جلاتا ہے آج گھی کے چراغ. کیا کہنا گھروں میں کون جلاتا ہے آج گھی کے چراغ. ایک غزل کے 3-4 شعر اور پڑھ کے اپنی جگہ لگاؤں دوستو, اور مہمانوں کو وقت دینا ہے. جی شکریہ بھائی. میسن گوپال پوری کی دعائیں مجھے نصیب ہوئیں, شکریہ ان کا. ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ دیکھیں ایک ابھی وہ 4 مصرے دوران نظامت پڑھے تھے میرے بھائی ندیم فروخ نے. جی بھائی. کہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. آئیے وہیں سے ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ چاند تاروں کے نمائندہ بھی ہم ہی ہوں گے. چاند تاروں کے نمائندہ بھی ہم ہی ہوں گے. ہر سیاہ دور میں تابندہ بھی ہم ہی ہوں گے. واہ واہ واہ. چاند تاروں کے نمائندہ بھی ہم ہی ہوں گے. ہر سیاہ دور میں تابندہ بھی ہم ہی ہوں گے. اور ہم ہی کاندھوں پر اٹھائیں گے خود اپنی لاشیں. کیا کہنا. اور بستی میں فقط زندہ بھی ہم ہی ہوں گے. واہ 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 واہ. ہم ہی کاندھوں پر اٹھائیں گے خود اپنی لاشیں. اور بستی میں فقط زندہ بھی ہم ہی ہوں گے. کیا کہنا. آگ برسائے گا ہم سب کے سروں پر سورج. واہ. اور صحراؤں کے باشندہ بھی ہم ہی ہوں گے. واہ واہ واہ. آگ برسائے گا ہم سب کے سروں پر سورج. اور آگ برسائے گا ہم سب کے سروں پر سورج. اور صحراؤں کے باشندہ بھی ہم ہی ہوں گے. اور ہم ہی کاغذ پر بچھائیں گے سنہرے الفاظ. ہم ہی کاغذ پر بچھائیں گے سنہرے الفاظ. اپنی تحریروں سے شرمندہ بھی ہم ہی ہوں گے. واہ واہ واہ. ہم ہی کاغذ پر بچھائیں گے سنہرے الفاظ. کیا کہنا. اپنی تحریروں سے شرمندہ بھی ہم ہی ہوں گے. اور ہم ہی دنیا کی نگاہوں کے رہے ہیں مرکز. کیا کہنا. ہم ہی دنیا کی نگاہوں کے رہے ہیں مرکز. اور دعویٰ ہے کہ آئندہ بھی ہم ہی. واہ واہ واہ.